السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، صدق الله العلي العظيم۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رہیں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم شکر کرنے والے ہو جاؤ۔ خدائے رحمان کے کروڑ ہا کروڑ احسان ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھیں تو 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہے، اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے پر ملتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی پر ظاہر نہیں کرتے کسی کوئی علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کی راہ میں پوشیدہ یعنی چھپا کر 1 پیسہ دینا ان 700 پیسوں سے افضل ہے جو ظاہر میں دیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ رمضان رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لہذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد و کعبے کو اللہ کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں۔ روزہ، تراویح وغیرہ تو ہیں ہی اللہ کے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے کام قرار پاتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ کا مہینہ ہے، یا یہ رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے، چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ مدینے کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوں گے جس میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اور
ہر وہ دن جس میں یہ روزہ رکھے گا اس کے ہر روزے کے بدلے میں اسے 1000 سونے کے دروازے مالا مال اور جنت میں ایک محل عطا ہوگا، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا اس ہر سجدے کے عوض اسے ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اگر اس کے نیچے ایک گھوڑے سوار کو 100 برس تک چلنے کی مسافت مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مہینہ عطا فرمایا۔ اس کی ایک حکایت یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد تھا وہ تمام سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور اپنی سال گزشتہ کی قضا ہونے والی نمازوں کو بھی پڑھتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ مہینہ رحمت، برکت اور توبہ و مغفرت کا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا میرے اللہ نے مجھے رمضان شریف کی تعظیم و توقیر کرنے کے سبب بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں اس مہینے کی نعمتیں برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔